ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان، اور آج آپ کی صبحوں میں واقعی رنگ بھرنے کے لیے ہمارے اگلے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ان کا شمار پاکستان کے بہترین ویژول آرٹسٹ میں ہوتا ہے. انٹرنیشنلی اکلیمڈ پینٹر اینڈ اسکلپٹر ہیں. اس کے علاوہ بتاتے چلیں کہ اب موجودہ طور پہ یہ پرنسپل ہیں آرٹس کاؤنسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ کے. اور خصوصاً جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک قوم کی اور ایک معاشرے کی شائستگی یقیناً اس کے آرٹسٹ سے ہوتی ہے. اگر آپ خوبصورتی، رنگوں پہ اور انسپریشن پہ بلیو کرتے ہیں تو یہ سیگمنٹ آپ ہی کے لیے ہے. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں شاہد رسام صاحب سے، جن کے فن پارے دنیا بھر میں مقبول ہیں. اور اگر ان سے بات کی جائے تو نہ صرف یہ رنگوں سے اور تصویروں سے کھیلتے ہیں بلکہ شاعری کا بھی زبردست ذوق رکھتے ہیں. ان کی گزشتہ جتنی پینٹنگز رہی ہیں اس میں کہا جاتا ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ میں غالب سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں، اور جب بھی میں ان کی طرف ان کی پوئٹری کو ایک طرح سے سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو ہر دفعہ ایک نئے انداز میں اس کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. آئیے ملاقات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں شاہد رسام صاحب سے. السلام علیکم شاہد صاحب. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کے نام سے شروعات کرنا چاہیں گے، رسام، ویری یونیک، اور غالباً یہ جان ایلیا صاحب نے آپ کا یہ نام رکھا تھا، آپ کو تخلص میرا نام جان بھائی نے رکھا تھا جی. اور عربی کا لفظ ہے یہ، اور اس کے میننگ ہی مصور کے ہیں. کوئی بہت یکتا مصور، اس کو عربی میں رسام کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پہ لوگوں کا انٹرسٹ کسی ایک فائن آرٹس کی طرف ہوتا ہے، یعنی یا تو آپ کو اسکلپٹنگ کا، پینٹنگ کا شوق ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی جانرا پک کر لیتا ہے، اور آپ ماشاءاللہ اتنے باذوق کے شاعری کا بھی شوق ہے، پھر کرافٹس کی طرف بھی دیکھتے ہیں، مختلف میڈیمز میں کھیلتے ہیں. اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ اصل میں میں بہت لکی رہا. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ میری تربیت جو جن بڑے لوگوں کے درمیان ہوئی، یوسفی صاحب، جان بھائی، انور مقصود، زہرا آپا، اور بہت سارے ان لوگوں کے درمیان میں پلا بڑھا ہوں. صادقین صاحب میرے پہلا استاد میں نے کوئی دیکھا، پینٹر، جادوگر، تو وہ بھائی صادقین تھے. ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا. پورٹریٹ پینٹنگ شروع کی تو اقبال مہدی صاحب پاکستان کے بہت بڑے پینٹر، ان کے ساتھ وہ رہا. پھر مجھے اسکالرشپ ملی، باہر پڑھنے گیا، تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. لیکن ایک ادبی ذوق جو ہے وہ شروع سے ہی اپنے وہ رہا. اچھا، اور اکثر میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے آرٹسٹ اس بات کا شکوہ یا گلہ کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی سرپرستی نہیں ہے یا مواقع نہیں پرووائڈ ہوتے. تو میں بتانا چاہوں گی لوگوں کو کہ انسپریشن، جو ایک ٹرو آرٹسٹ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود راستے کھول دیتا ہے. میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا تھا جس میں آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا کہ ان کو کشیدہ کاری، کڑھائی کا، ایمبرائڈری کا بہت شوق تھا. اور شروع میں آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ جب یہ پہلی دفعہ کلاس میں موجود تھے اور ان کو کہا گیا کہ کچھ ڈرائنگ کریں، تو ہی ہیڈ نتھنگ، کوئی ٹولز نہیں تھے. ایک چھوٹی سی پینسل ان کے پاس تھی جس کو کمپس میں لگا کے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ڈانٹ کے آپ کو کلاس سے باہر نکال دیا گیا. اور آج آپ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پینٹر، ماشاءاللہ اسکلپٹر. اصل میں میری والدہ کا واقعی جو ہے، ویسے میں اکثر کہتا ہوں کہ عورتیں جو ہے وہ ان کا ایک بڑا امیزنگ رول ہوتا ہے، اور خاص کر ماں کا. تو میری ماں جو امی جو ہے وہ بہت ہی انیوژل عورت، یعنی پورا زمانہ ایک طرف تھا، اور خاص کر ایک لوور مڈل کلاس کا ایک بچہ جو کہ آرٹ کا شوق رکھتا ہے، دور دور تک کوئی وہ نہیں، لیکن وہ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوں میں آج ان کی اس پوزیشن کی وجہ سے ہوں کہ انہوں نے کہا نہیں، اس کو جو یہ کرنا چاہتا ہے وہی کرنے دیں گے ہم اس کو. تو یہ ایک بہت بڑی وہ ہوتی ہے. آپ کو ایک سپورٹ فگر کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ اگر قصہ پورا آپ بتانا چاہیں لوگوں کو کہ واٹر پینٹس جب ان کے پاس نہیں تھے تو ان کی والدہ نے جا کر اس وقت چھوٹی چھوٹی دوات ملتی تھی سیاہی کی، اس کو لیا، اس کو ڈائلیوٹ کیا، ایک ٹوٹے ہوئے پین میں اپنے ہی دوپٹے کا ایک ٹکڑا ڈالا، اور اس کے بعد ان کو بتایا کہ رنگوں سے کھیلنے کے لیے یا کوئی فن پارہ بنانے کے لیے آپ کو صرف اور صرف مٹیریلز کی یا چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس انسپریشن کو شاید صاحب آپ آج کے فنکاروں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آئی سی دیٹ وین یو آر دا پرنسپل آف آرٹس کاؤنسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹس، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے سیکٹر سے لوگ آتے ہیں جو انڈر سروڈ ہیں، اور ان کی تکلیفیں بھی وہی ہوں گی. کیا یہ خاص طور پہ ایک آرٹسٹ کو جو بہت حساس ہوتا ہے اس کو اور زیادہ غمزدہ کر دیتی ہیں یہ سچویشنز؟ میں سدرا رونے دھونے کا قائل نہیں ہوں. بالکل. اور میری زندگی میں ہمیشہ سے ایک پازیٹیوٹی اور آگے دیکھنے اور ایون اندھیرے میں سے بھی روشنی تلاش کرنا میرا مقصد رہا ہے. صحیح. تو میں باہر رہا،
انگلینڈ میں پڑھا اور کینیڈا میں رہا, امریکہ میں رہا, UAE وغیرہ میں رہا, لیکن میں ہمیشہ سے اپنی زمین سے جڑا رہا. اور میری ایک تمنا یہ تھی کہ یہاں پہ وہ بچے بچیاں جن کا تعلق میری جیسے قبیلے سے تھا, لوور مڈل کلاس سے یا انڈر پریویلیج کہہ لیجیے آپ اس کو, ان کے لیے کیا میں کر سکتا ہوں, واٹ شوڈ آئی کنٹریبیوٹ. تو 5-6 سال پہلے ہم نے یہاں پہ ایک اسکالرشپ پروگرام شروع کیا آرٹس کاؤنسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ میں, اور وہاں پہ وہ بچے بچیاں پورے شہر سے نہیں پورے ملک سے ہم نے ان بچے بچیوں کا انتخاب کیا جن میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے لیکن وسائل نہیں ہے. پھر دوسرا چیلنج تھا ان کے ماں باپ کو کنونس کرنا, کیونکہ آرٹ ابھی بھی سوسائٹی میں اس طرح سے نہیں ایکسیپٹ کیا گیا لائک اینی ادر پروفیشن. میں کہتا ہوں بھائی ڈونٹ ٹیک اٹ کہ یہ کیا ہے, کہ یہ ہوا نہیں ہے, بلکہ جس طریقے سے ڈاکٹر بنتا ہے انسان, انجینئر بنتا ہے, کسی بھی سوسائٹی کے لیے آرٹ بھی اتنا ہی اہم ہے, بہت نہ کہیں تو اتنا اہم. تو لکیلی ہم اب ایسے ہوئے کہ پیرنٹس کو کنونس کیا, اور ایسے ایسے لڑکے لڑکیاں ہمارے یہاں آئے جو کہ ہماری سکسیس سٹوری, یعنی میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کی یہ تمام کاوشیں رنگ لا رہی ہیں, اور یقیناً ان کے لیے زبردست پلیٹ فارم ہے. لیکن شاہد صاحب اگین آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دی انسپریشنز وی سی ان یور ورک. حال ہی میں جب آپ نے غالب سے انسپائر ہو کے, ان کی پوئٹری سے انسپائر ہو کے ایک ایگزیبٹ کیا, تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں کنٹروورشل تھیں, اب بنا دی جاتی ہیں جس طرح ہوتا ہے, اور آپ کے رنگوں میں, آپ کی تصاویر میں یہ کہا گیا کہ جو ولنریبل طبقہ ہے, واقعی تمام ولنریبل طبقوں کی ریپرزنٹیشن تھی, جس میں مرد حضرات بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, ٹرانسجینڈرز بھی ہیں. ڈو یو تھنک کہ آرٹ کا یہ جو میڈیم ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے واقعی ان کی زندگیوں میں کچھ بہتری لا سکتے ہیں, یا معاشرے میں یہ آگے ہی بڑھا سکتے ہیں؟ آرٹ کی خوبی سدرا یہ ہے کہ یہ بہت سخت جان ہوتا ہے. اگر آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو اسے آپ کسی چیز میں دفن کر دیں, سمندر میں ڈال دیں, کہیں بھی وہ کر دیں, یہ پھر دوبارہ ایوالو ہو کے آتا ہے. اور ایسے آتا ہے کہ پوری رناسا موومنٹ ہمارے سامنے, جس نے پوری دنیا کو چینج کیا. سملر اسی طرح سے جیسے آپ نے ذکر کیا تھا غالب کا, میں آپ کو غالب کا ایک شعر سناتا ہوں کہ اسد بزم تماشا میں تغافل پردہ داری ہے, اسد بزم تماشا میں تغافل پردہ داری ہے, اگر ڈھانپے تو آنکھیں ڈھانپ, ہم تصویریں اوریاں ہیں. تو جب تک آپ لوگوں کو آئینہ نہیں, آرٹ از اے مرر آف دی سوسائٹی. جی وہ دیکھنا ضروری ہے. آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے یا بدصورت ہے, یا اس میں کیا ممکنات کیا کیا ہیں. اینڈ دا بیسٹ آرٹ اراؤنڈ دا ورلڈ ہمیشہ یہ آپ دیکھیں کہ امپریشنزم میں, ماڈرنزم میں, آپ چاہے فرانس کی بات کریں, امریکہ کی بات کریں, UK کی بات کریں, تو واقعی یہ تلخ حقیقتوں کو ہی اجاگر کرتے آئے ہیں آرٹسٹ. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی المیہ یہ ہے کہ جو خوبصورتی دکھائی جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ قومی مفاد میں کام کر رہا ہے. جہاں آپ نے کسی تلخ حقیقت پہ روشنی ڈالی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو بدصورتی دکھا کر انٹرنیشنل فیم سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی تاریخ کے حوالے سے مثال دوں, چونکہ میں ہسٹری کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں, کہ جب ورلڈ وار تھی تو اس زمانے میں پکاسو نے گرونیکا ایک پینٹنگ بنائی جو بمبارمنٹ کی گئی تھی ایک چھوٹے سے اسپینش گاؤں کے اوپر, اور اس نے پورے اس اپنے جو فاشزم چل رہا تھا اور جو بالکل روتھلیس اپروچ تھی اس کو بالکل بدل کے رکھ دیا. تو اسی طرح سے آرٹ جو ہے وہ اس کا بڑا بہت ایور لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے. صحیح. اچھا یہاں پہ دو چیزوں کا ضرور ذکر کرنا چاہیں گے. جو بڑی بڑی گیلریز دنیا کی مغربی ممالک میں تہذیبی یافتہ معاشرے میں, شاہد صاحب, اس میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیورنگ دا کلونیل ایرا یا دی ایرا آف انویژنز یہ سارا سرمایہ ہمارا جو ورثہ تھا وہ سمیٹ کر لے گئے, اور بہت سارے ممالک نے اب کلیم کیا ہے کہ بھئی یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے تو اس کو واپس کیا جائے. آپ اس ڈیبیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایک اس میں یہ بات ہے, ان کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ بہت قیمتی پریشیس چیزیں وہ لے گئے, اور ہم نے آج بھی اس کی قدر نہیں کی. ایک بات تو یہ ہے, تو اس کی پریزرویشن ہی نہ ہوتی اگر لے کے نہ جاتے. آپ اس کی مثال یہاں دیکھ لیجیے, پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان میں جو بامیان کے مجسمے توڑے گئے, یا یہاں پہ بھی جو ہماری ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کا جو حشر کیا جاتا ہے,
تو ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی. انہوں نے کم از کم اس کی قدر تو کی. اچھا اب اگر آپ جاگے ہیں, آپ کو خیال احساس ہوا ہے, خیال آ رہا ہے کہ واقعی یہ کوئی اہم چیز ہے ہماری زندگی کی, آپ مانگنا چاہ رہے ہیں تو وہ دے بھی رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ایک آخری بڑا ہی اہم آپ لوگوں کے لیے خبر لے کے آئے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ دنیا کا جو سب سے بڑا قرآن ماشاءاللہ سے کریٹ کیا جا رہا ہے, اس کو یہ اعزاز بھی شاہد صاحب کے پاس ہے, اور پہلے 2 صفحے بنانے میں 2 سال لگ گئے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ایکسپو 2020 جو دنیا کی اب سب سے بڑی ایگزیبیشن اور ایکسپو ہونے جا رہی ہے, وہاں پہ شو کیس کیا جائے گا. یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے. یقیناً پاکستان کا پرچم آپ اونچا لہرا رہے ہیں, کیونکہ جب بھی آپ کا ذکر ہوگا, جب بھی اس نمونے کا ذکر ہوگا تو یقیناً پاکستان کا نام اس میں آئے گا. اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ کتنا مشکل تھا اور کس طرح یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے. نہیں, چیلنجنگ تو تھا, کیونکہ میں ایز اے پینٹر اینڈ اسکلپٹر ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ قرآن کریم میرے لیے بہت اہمیت ہے کلچر کی. بالکل. تو اس کی روحانی اپنی اہمیت ہے, لیکن کلچرلی اٹ از مچ مور امپورٹنٹ. صحیح. تو جب ہم میں نے اس کی تاریخ دیکھی تو 1400 سال میں اس کو لکھا گیا تھا, کسی نے اسکلپٹ نہیں کیا تھا. میں چونکہ اسکلپٹر بھی ہوں, اور پھر ایک مجسمہ سازوں کے ساتھ اس ملک میں ایک اور وہ جڑا ہوا ٹیگ کہ بھئی یہ تو گویا کوئی حرام کام کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو دکھایا کہ بھئی قرآن کریم کے الفاظ کو اسکلپٹ کر کے اور پینٹنگ کے کمبینیشنز کے ساتھ پینٹ کیا, اور وہ کینوس پہ ہے. یہ تاریخ یہ ہے کہ یعنی ہر صفحہ ایک کینوس ہے, جیتا جاگتا نمونہ ہے. اس میں کپڑے کا, پیپر کا, لیدر کا استعمال کیا گیا ہے, اس کے علاوہ دھاتوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے. شاید صاحب جی دیکھیے, اب تک جو قرآن کریم لکھا گیا ہے وہ کاغذ پہ یا کھال کے اوپر. صحیح. یہ ہم نے کینوس پہ کیا ہے, اور اس کے تمام الفاظ جو ہے میٹل میں کاسٹ کیے گئے, اور پھر ان کو گولڈ پلیٹڈ. زبردست. اور یہ گولڈ پلیٹڈ ہے. انیشلی یہ 5 سال قبل شروع ہوا تھا, اور آپ نے مجھے بتایا کہ ازراحن مذاق انور مقصود صاحب نے کہا کہ کیا آپ کے پوتے پوتیاں اس کو کمپلیٹ کریں گے, لیکن ہماری دعا ہے شاید نہیں, لیکن اس کی ہم نے ٹائم لائن ہے. میں نے اپنی پوری ایک ٹیم ٹرین کی, اپنے اسٹوڈنٹس کی, 200 سے زیادہ آرٹسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اگلے 4-5 ایئرز میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. دس از بیوٹیفل. اور یہ پہلی دفعہ شو کیس ہوگا جی ایٹ دی اپ کمنگ ایکسپو 2020. اگر آپ دبئی میں مقیم ہیں ضرور جا کے دیکھیے گا. میرے خیال میں یہ پاکستانی ایگزیبٹ کی, پاکستان پیویلین کی پہچان بنے گا. بہت شکریہ شاہد صاحب موجود ہونے کے لیے. آپ لوگوں کی وجہ سے یقیناً بہت سارے ینگ آرٹسٹ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یو ٹرولی آر این انسپریشن. بہت شکریہ موجود ہونے کے لیے. بریک لیتے ہیں جی, واپس آئیں گے. نیوٹریشن سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات ہیں آپ کے, اور آج ایک بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.